اسد عمر صاحب ہمارے بڑے قابل احترام شخصیت ہیں، اس لیے میں ان کی بات کا جواب تو نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال پارٹی میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں پارٹیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف ان کی بات کا ایک بات کا جواب دے دوں، انہوں نے اپنے ہی پروگرام میں کہہ کر یہ کہا تھا کہ میرا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، ووٹ ہے تو وہ عمران خان کا ہے۔ عمران خان کی امانت ان کے پاس تھی، اگر وہ پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں پاکستان کے انٹلیکچوئلس کو اور پاکستان کے اداروں کو، یہ جس کو کہتے ہیں نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ سمجھتا ہوں کہ ضمانت فوری طور پر ہو جائے گی انشاءاللہ، جو ہی سپریم کورٹ میں کیس لگے گا۔ قابل ضمانت جرم ہے سائفر والا، سائفر کا کیس ہی بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہو وہ مجرم ہے، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز اس کو آپ نے حکمرانی دے دی اور اس کو آپ نے کہا کہ جناب یہ ہمارا مدعی ہے، اور جس شخص نے کہا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ کیا ایک ایٹامک سٹیٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ہیرو کو، جو حقیقی آزادی پہ بلیو کرنے والا ہے، جس نے عوام کو شعور دیا ہے، اس کو ہم سزا دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہم غلام قوم ہیں؟ یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان میں دو اشخاص ایسے ہیں، ایک مرحوم فوت ہو گئے ایدھی صاحب جس نے اس پاکستان کو سوشل ویلفیئر کا کام کیا، ایک وہ شخصیت ہے عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس لیول کا دوسرا بندہ نہیں ملے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ آج ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ سب سے بڑا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، شفا ہاسپٹل، شوکت خانم ہاسپٹل، وہ آپ کا موجود ہے لاہور میں، شوکت خانم آپ کا پشاور میں فنکشنل ہو گیا ہے، اور ان دونوں سے سب سے بڑا کراچی میں ابھی فنکشنل ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی آپ کے سامنے میاں والی میں کام کر رہی ہے۔ یہ وہ سروسز ہیں جس کا پالیٹکس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخصیت پاکستان میں ہے وہ عمران خان ہے، جس کے اوپر پبلک پوری دنیا میں ٹرسٹ کرتی ہے۔ اگر ہماری عوام ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ہمارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ میرے آپ کے اوپر وہ یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو عوام آپ دیکھ لیں، خواہ وہ کوئی بھی 3 دن کے اندر ٹیلی تھون کیا تھا، 12-13 بلینز ان کے نام پہ اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایماندار شخصیت ہے۔ پھر مجھے بتائیں، پورے پاکستان میں کوئی اپنی اس اقتدار میں آنے کے بعد کوئی پراپرٹی، کوئی اکاؤنٹس، کہیں سے کوئی چیز تو نکال لاتے؟ کوئی 100 کارڈ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نکال لاؤ، کوئی دبئی کی پراپرٹی نکال لاؤ، کوئی پاناما میں سے کوئی پراپرٹی نکال لاؤ، کسی جگہ سے کوئی نکال لاؤ جس کے نام سے لوگ بلین روپیز دینے کو تیار ہوں، آپ اس کے اوپر اس طرح کے فضول الزامات لگا کے ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں، اتحاد والی بات تو نہیں ہے۔ ہم نے تو پرنسپلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ، میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں بھی بات کی، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ اس لیے کہ اگر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں کرائیں گے، یہ ملک کے ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی، ملک کی 25 کروڑ عوام کو جو بھوک، بے روزگاری، مہنگائی اور جن حالات کا سامنا ہے اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ سر، اتنے امیدوار کہاں سے آئیں گے آپ کے علاقوں میں؟ دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ اگر ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اس میں آئین موجود ہے، اگر ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں بنیادی حقوق ہیں، جہاں قانون موجود ہے، تو یہ ڈرایا تو اس سے ڈرایا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی طاقت چیز ہو، کس سے ڈرائیں گے؟ کیوں ڈرائیں گے؟ تو جو ڈرانے والے ہیں نا، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈرانا بند کر دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور ایک بات، ہمارے ہر حلقے میں ہمارے امیدوار بھی ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے، انشاءاللہ ہم ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے۔ بتا دیں وہ کس کی پابندی ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان کا نام، تصویر اور تقریر آج تک آپ نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی جو اشتہاری مجرم تھا، آج بھی ہے،
ابھی تک اس کا جرم ختم نہیں ہوا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سسپینشن لیٹر جاری کیا تھا, وہ بھی ٹل ڈیسیژن آف دی کورٹ کیا ہے. اشتہاری مجرم کی تصویر, تقریر, اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ آپ دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ, ایون پی ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے. میری بات مکمل ہونے دیں. لیکن عمران خان کا تصویر, تقریر اور اس کا کوئی گفتگو آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. جب ہم نے پیمرا سے پوچھا, جب ہم نے آپ کے ٹی وی اسٹیشن سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے. تو مجھے بتائیں وہ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہی ہے, تو کیا آج کل القاء ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ جناب عمران خان کا نہیں چلا سکتے. تو پیمرا کا حکم نامہ بھی موجود نہیں ہے, کسی اور اتھارٹی کا بھی حکم نامہ موجود نہیں ہے. تو وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتا تھا, جو آج کل ان کو وہ لوریاں دلا رہے ہیں اور ان کو وہ لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے آج بھی عمران خان پہ پابندی ہے؟ ویسے کمال ہے, نواز شریف اپنے بچوں کی پراپرٹیز کا, پیسوں کا حق ذمہ دار نہیں ہے, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن فرق ہوگی جس کا کوئی تو کنیکشن ثابت کر دو کہ عمران خان کے پاس اس نے پیسے جمع کرائے, اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے, کوئی ٹرانزیکشن کریں, اور وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور اگر آپ میڈیا ٹرائل کی بجائے, بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ عدالت میں لے جاؤ, اس کو لے آؤ اور اس کے خلاف پروسیڈ کرو. اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے دیے گئے. تو جنہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر لی اور دی, جو اصل آپ کا الزام ہے, ان کو اٹھا کر کے تو ابھی بند کرو, ان کے خلاف تو پروسیڈ کرو نا. وہ تو یہاں موجود ہے نا, وہ تو ملک سے باہر نہیں ہے. آپ کریں نا پروسیڈ. آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ میڈیا ٹرائل کس لیے کر رہے ہو؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن ہوئی ہے ان کی مدت ملازمت میں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو ہماری بات نہیں ہوئی. اگر میں ذاتی طور پر پوچھیں تو اصولی طور پر یہ چیزیں ایکسٹینشن والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں لیٹ دی جو ایک پروسیس ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن اس میں چونکہ ہمارا کوئی آفیشلی اینڈ پرنسپلی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی, لہٰذا میں ابھی اس پہ محتاط قسم کی میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں.